اذان ہے، 5 منٹ بعد اذان ہے، تو پھر 4 بجے اذان سے پہلے 5 منٹ سوالوں کا جواب دے دو. 4 بجے اذان میں نے تو ان کو دیا تھا. ابھی ان کے سوالات کا جواب دو. آپ کر لینا اذان تک بیان کر لیں، اس کے بعد جواب کا سوال جو ہے بس ٹھیک ہے. جی 4:45 اذان ہے نا، 4 بجے ہے نماز، 10 منٹ بیان ہو اذان کے بعد پھر آپ سوال جواب کریں. 5 منٹ بعد اذان ہے. ہاں جی 15 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قابل قدر حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور، برادر مکرم جناب مولانا حفیظ صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور، مولانا سلیم قادری صاحب، اور آج کے ہمارے خیبر پختونخوا سے تشریف لانے والے جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے سربراہ امیر حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب، برادر مکرم جناب مولانا امجد خان صاحب، اکابر علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی طور پر آج کا یہ استقبالیہ مولانا عطا الرحمن صاحب کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے، اور مقصد یہ کہ تشکر کے طور پر خیبر پختونخوا میں جس طرح جمعیت علماء اسلام نے میدان مار لیا ہے اور حکومت میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو شکست سے دوچار کیا ہے، اس خوشی میں آپ نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، اور اس تقریب میں مجھے بھی ضلعی جماعت نے شرکت کی دعوت دی، اور میں نے دعوت کو قبول کیا. الحمدللہ آپ کثیر تعداد میں آج یہاں موجود ہے، اور مولانا عطا الرحمن صاحب کا تفصیلی گفتگو آپ نے سنا، اور اب اذان بھی ہونے والی ہے، اور اس کے 10 منٹ بعد پھر نماز ہوگی. اس لیے میں گفتگو کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا تو یہاں مختلف نظریات تھے. سرخ انقلاب کے لوگ، جنہیں ہم سرخے کہتے تھے، امریکہ نواز لوگ جو سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینا چاہتے تھے یا اس پر یقین رکھنا چاہتے تھے، ہم لوگ جو اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور اسلام کا نظام خلافت، نظام معیشت، نظام عدالت
اس کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب دنیا دو محوری تھی، دو لابی میں تقسیم تھی، سوویت یونین طاقت آزمائی کے لیے افغانستان میں داخل ہو گیا۔ افغانوں نے ایسا رد عمل دیا کہ وہ مزید افغانستان میں نہیں ٹھہر سکا، جاتے ہوئے سوویت یونین تحلیل ہوئی۔ آج سوویت یونین کے نام سے کوئی ریاست دنیا میں نہیں ہے۔ اب دنیا یک محوری ہے۔ جب سے دنیا یک محوری بن گئی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑ گئے۔ یہاں جو سرخے تھے، یہاں جو مختلف نظریات کے لوگ تھے، سیکولر ٹائپ کے لوگ تھے، ان کا وہ نظریہ تقریباً دفن ہو گیا۔ اکا دکا اگر کہیں آپ کو ملے گا، لیکن اس نظریے پر مبنی کوئی اس وقت کوئی جماعت، کوئی تنظیم نہیں ہے۔ اب تمام جماعتوں نے مفادات کی سیاست شروع کی ہے۔ کہیں چور دروازے سے اقتدار مل جائے، کسی طرح بھی اقتدار تک پہنچے، یہ ان کا ہدف ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے، ایک عقیدہ رکھتی ہے، ایک نظریہ رکھتی ہے، ایک سوچ رکھتی ہے، اور وہ سوچ، وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ ریاست اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اور 74 سال سے مسلسل ہم یہی جدوجہد کر رہے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کے نام پہ اس ملک کو بنایا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، یا پھر کچھ اس طرح تھا کہ قوم سے انہوں نے مذاق کیا۔ جیسے آج ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، لیکن ریاست مدینہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں۔ مسجد، مدرسہ، قرآن، نصاب تعلیم، گویا ایک طرح سے ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست مدینہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ گلہ کس سے کریں؟ گلہ کس سے کریں؟ پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی القضات، وہ فیصلہ لکھتا ہے اور اپنے فیصلے میں یہ لکھتا ہے کہ مدینہ مسجد کو گرا کے پاک تعمیر کیا جائے۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست کا چیف جسٹس ہے، اور 25-30 سال قبل ہندو چیف جسٹس نے بابری مسجد کے حوالے سے ایک فیصلہ صادر کیا۔ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ پہلے یہاں مندر بنا ہوا تھا، اس کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے۔ اس نے پارک کی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ یہ مسجد چونکہ مندر پہ بنا ہوا ہے، لہذا مسجد گرا کے مندر بنایا جائے۔ اس وقت پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے،
ہندوستان میں مسلمانوں نے مظاہرہ کیا، اس جج پر لعنتیں بھیجی، کروڑوں لعنتیں۔ ہندو جج نے یہ فیصلہ دیا تھا، ہندو غیر مسلم، ہندوستان کی عدالت، کافرستان کی عدالت، اگر اس نے یہ فیصلہ دیا تو اس سے بعید نہیں تھا۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس اگر ایسا فیصلہ دے تو پاکستانی اس کو گلدستے پیش کریں؟ آپ بتائیں۔ ہندو پر تو لعنت، کروڑوں لعنت، اور پاکستانی جج چیف جسٹس جو مسجد کو گرانے کا فیصلہ دے اس کو کیا کہیں؟ آپ کی مرضی، کروڑوں لعنتیں۔ میں نہیں کہلوا رہا آپ سے، میں نہیں کہلوا رہا، کروڑوں لعنتیں۔ لیکن آپ خود سوچیں، اگر اس میں کوئی دلیل ہے تو آپ رد عمل دے دیں کہ اس پر تو کروڑوں لعنت۔ اور میں خود اس وقت وزیر تھا صوبائی، جلوسوں کی قیادت کرتا تھا، تو اس پر تو کروڑوں لعنت۔ اور یہ شہزادہ جو مسجد کو گرانے کا فیصلہ دے ریاست مدینہ میں، مولانا صاحب، ریاست مدینہ کا دعوے دار، ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ آپ حضرات کی مرضی، لاہوری ہو۔ کروڑوں لعنتیں۔ بے شمار۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں، اور ہماری جدوجہد نظام خلافت ہے، نظام عدالت ہے، اسلامی نظام معیشت ہے۔ آج ہماری معیشت دیکھیے، معیشت دیکھیے کہ جب ہم بجٹ پیش کرتے ہیں تو جی ڈی پی گروتھ گزشتہ سال 0.5، اس سال 1 پتہ نہیں کتنا تھا، اور پھر مہنگائی دیکھیں آسمان کو چھو رہی ہے۔ ریاست مدینہ میں تو بوڑھوں کے لیے کثرت عیال کے لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے تھے، اور یہاں غریب بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ اور جناب اعلیٰ، ریاست مدینہ کی بات ہے، بہرکیف ہم چل رہے ہیں، جو اثرات یا جو رد عمل خیبر پختونخوا کے عوام نے دیا ہے، اور اس کے اثرات انشاءاللہ پورے ملک میں مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ پہاڑوں سے اب یہ انقلاب چلا ہے، افغانستان کا انقلاب، خیبر پختونخوا میں انقلاب، بلوچستان میں انقلاب، یہ انقلاب پنجاب میں بھی داخل ہوگا انشاءاللہ۔ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، صنعت کاروں کو خطرہ ضرور ہے، مگر اسلام ان کے لیے خطرہ نہیں ہے اگر جائز طریقے سے کمائیں۔ لیکن یہ جو چینی چور، آٹا چور جن پر ثابت ہے، وہ آج تک کٹہرے میں نہیں لائے۔ میرے محترم بھائیو، اذانیں ہو رہی ہے، میڈیا کے دوست میری گفتگو سے جو اخذ کر سکتے ہیں کریں، لیکن ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ دیکھیے، روز بروز مہنگائی،
ضمنی بجٹ پیش کیا گیا، 350 ارب کا ٹیکہ لگا اس قوم کو۔ اس کے ساتھ مسلسل اشیاء ضرورت کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ ابھی رات 4 روپے انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں، جو سامان گاڑیوں کے ذریعے بسوں کے ذریعے ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو جاتا ہے کرایہ بڑھ جاتا ہے۔ خریدار تو پھر غریب ہی ہوتے ہیں، جو تقریباً 90% کنزیومر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تباہی مچا دی ہے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے حکومت نے۔ جمہور بیچارے بے بس ہے۔ جمہوریت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ہر فرد بشر کو حق ملنا چاہیے بولنے کا بھی، اور اس کے جو دیگر حقوق ہیں یہاں قدغنے ہیں۔ صحافت پہ قدغنے ہیں، میڈیا چینلز پہ قدغنے ہیں، اور اسی طرح سیاست اب ہمارے اوپر بھی قدغنے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے، میرا خیال ہے کہ یہ نشر نہیں ہوں گے، اگرچہ آج میں نے کوئی سخت بات نہیں کی، پھر بھی نشر نہیں ہوتی۔ خبردار، جمعیت کے ذمہ دار ہے، اس کو کوئی خبر نہیں چلنی چاہیے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا ہے، اور وہ خبر چل ہی جاتی ہے اور حکمرانوں کے کانوں سے گزر جاتی ہے، ان تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور جو برداشت نہیں کرتے ان کے ضمیر کو بھی ہماری باتیں جھنجھوڑتے ہیں۔ بہرکیف ہم نے اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی پورے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا، ناموس رسالت کا تحفظ جس طرح ہم نے کیا ہے ہمیشہ کرتے رہیں گے، ناموس صحابہ کا تحفظ جس طرح ہم نے پارلیمنٹ میں کیا ہے، باہر کیا ہے، اور کرتے رہیں گے، اور غریبوں کی حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ آج غریب پریشان ہیں، اور ہم نے پی ڈی ایف نے غریبوں سے یکجہتی کے لیے مہنگائی کے خلاف 23 مارچ کو بڑی مارچ کا اعلان کیا ہے، اور یہ قافلے انشاءاللہ اسلام آباد جا کے اختتام پذیر ہوں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ان ہاؤس تبدیلی ہمارے سامنے ہے اور ایک اہم آپشن ہے، اور ہم دیکھیں گے جب ہماری پوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہمیں نظر آئے گی تو انشاءاللہ العظیم یہ آپشن بھی ہم استعمال کریں گے۔ بہرحال حکومت کے بالکل اعصاب شل ہو گئے ہیں، کسی بھی ادارے میں ابھی سکت نہیں رہی، معیشت برباد ہو گئی ہے۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ عمران خان حکومت چھوڑ دیتے، عزت سے چلے جاتے، بہت کچھ کیا اس نے 4 سال میں، کہتے مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ 4 سال کوئی مدت کم مدت ہے، 4 سال میں آپ کی صلاحیتیں سامنے آ گئی، 4 سال میں آپ نے
ماشاءاللہ وآخر دعوانا